پیش ہے شکیلا بانو بھوپالی کا خاکہ، جسے اردو ادب کے نامور ادیب اور فلم ڈائریکٹر راجندر سنگھ بیدی نے قلم بند کیا ہے۔ شکیلا ایک بلبل ہے، بلبل ہزار داستہ۔ ان کی سب سے بڑی میوہ جس کی میں داد و تحسین سے سماعت کرتا ہوں وہ ہے ان کا قوالی کو آرٹ کی آڑ میں اردو زبان کی پینٹنگ بنانا۔ اس زبان کی جو اس وقت حالت ہے وہ کسی کی نظر سے چھپی نہیں۔ ہمارے بڑے بڑے لیڈر اس سلسلے میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ ایک طرف تو اسے ملک کی بہت سی زبانوں میں سے ایک کے طور پر شامل کر رکھا ہے اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک غیر ملکی زبان ہے۔ ایسا ہے تو انگریزی بھی غیر ملکی ہے، مگر اسے غیر ملکی قرار دینے کی انہیں ہمت نہیں۔ بہانہ یہ ہے کہ اس کا دریچہ دنیا پر کھلتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر وہ 200-250 سال کے تاریخ کو مٹا نہیں سکتے تو پچھلے 600 سال کو کیسے معدوم کر سکتے ہیں؟ اشک شوئی کے لیے اکیڈمیاں قائم کر رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اردو کی نشر و اشاعت میں شکیلا بانو کی شخصیت ایک بہتر اکیڈمی کی حیثیت رکھتی ہے۔ ایک طرف ہماری فلمیں اور دوسری طرف شکیلا ہمارے حاکموں کے تاریخی انحراف کو جھٹلا رہی ہے۔ قوالی میں شعر کو زندہ کرنے کا جو سلیقہ ان میں ہے وہ کس میں نہیں۔ ہمارا بڑے سے بڑا فلمی ہیرو بلکہ چند بلند مرتبہ ادیب بھی شعر کی پیشکش کا وہ سلیقہ نہیں رکھتے جو شکیلا رکھتی ہے۔ ایک تو اس لیے کہ انہوں نے یہ زبان حرف حرف پی ہے، کیونکہ وہ گاوار ادب بھوپال میں پیدا ہوئیں، اور دوسرے یہ کہ وہ خود شاعرہ ہیں اور الفاظ کی نوک پلک سنوارنے کے علاوہ انہوں نے غزل کی وراثت کو محاورے کی صورت میں اپنایا ہے۔ یہ شکیلا کی مجبوری ہے کہ جب وہ اپنے سامنے ناسمجھ اور نابالغ سامعین کو دیکھتی ہیں تو ان تک مطلب پہنچانے کے لیے انہیں چند ایسی حرکات کا سہارا لینا پڑتا ہے جو بظاہر ان کے معیار سے کم پڑتی ہے۔ آخر اس بات کی کوئی وجہ ہے کہ ان کے سننے والے گجراتی، مراٹھی اور دوسری زبانوں کے لوگ ہیں جو کھل کر داد دیتے ہیں۔ اگر وہ تھوڑا نہیں تو پوری طرح سے شعر کا مطلب پا لیتے ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ شکیلا اس ترسیل کی ضامن ہو جاتی ہے۔ قوالی ہو یا مشاعرہ، جب تک اس میں سامعین کا اشتراک حاصل نہ ہو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میں اور میرے دوست اس بات کے گواہ ہیں کہ شکیلا بانو اس فن میں غیر معمولی حد تک کامیاب ہے۔ میں نے شکیلا کو انٹرنیشنل سٹیج پر دیکھا ہے۔ انہوں نے میری فلم دستک میں ایک کامیاب اداکارہ کی حیثیت سے کام کیا ہے۔ چھوٹے ہی سہی وہ اپنے کردار کی روح کو پا گئیں۔ اس کے اسٹائل پر مجھے آج بھی ناز ہے، اور اب جانتے ہیں کہ فلم میں کاسٹنگ کا کتنا اہم مرحلہ ہے۔ جیسے ایک بھی سوار غلط لگ جانے سے پورا نغمہ بکھر جاتا ہے، اسی طرح ایک بھی غلط کردار سے پورا اثر مٹیا میٹ ہو جاتا ہے۔ وہ کتنی مشکوک آرٹسٹ ہیں، اس کا بہت کم لوگوں کو اندازہ ہے۔ لوگ ان کی نمائندہ حیثیت قوالی کرنے والی ایک خوبصورت اور اداؤں والی لڑکی سمجھتے ہیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ ان کی اس صلاحیت نے دوسری صلاحیتوں کو دبا دیا ہے۔ اگر شکیلا کو جاننے ہی کی بات آئی ہے تو کہہ سکتا ہوں کہ شکیلا ایک نہایت شائستہ محبت کرنے والی عورت ہے، جس بات کا گواہ ان کا پورا کنبہ ہے جس کا وہ پیٹ پال رہی ہے۔ رات رات بھر جاگ کر سامعین کو رنجینا تو سب نے دیکھا ہے، لیکن کم ہی لوگ جانتے ہیں کہ گانا ختم ہو جانے کے بعد اس بظاہر تندرست دکھائی دینے والی خاتون میں کچھ باقی نہیں رہتا اور وہ تقریباً بے ہوش ہو کر اپنے بستر پر گر جاتی ہے۔ ان کے دن رات ہو جاتے ہیں اور رات دن۔ شکیلا ایک خوش گفتار اور مہمان نواز عورت ہے۔ آپ ان سے ملیں گے تو ہمیشہ اسے مسکراتا ہوا، ہنستا ہوا پائیں گے۔ ان کی سور اور مانوی زندگی کو ایک حد تک جانتے ہوئے مجھے اپنا ہی ایک فقرہ یاد آتا ہے، تم جو ہر وقت ہنستے رہتے ہو، آخر ایسا کیا دکھ ہے تمہیں؟ سماجی زندگی میں انہیں لوگوں کے سامنے چوکنوا بھی رہنا پڑتا ہے، جہاں ان کی حاضر جوابی کام آتی ہے، بلکہ کچھ لوگ یہی دیکھنے اور سننے بھی جاتے ہیں۔ میں نے نہیں دیکھا کہ کسی ناہنجار نے ان پر آواز الفاٹے آئی ہو اور شکیلا بانو نے اس پر محفل کی بساط نہ الٹ دی ہو۔ باقی کام لوگوں کے قہقہے پورا کر دیتے ہیں، غرض کہ شکیلا کا اپنی محفل پر پورا کنٹرول ہوتا ہے۔ وہ مکمل اس کی ملکہ ہوتی ہیں اور حاضرین ان کی عوام۔ اگر زندگی کے سیاہ و سفید کے درمیان اب بیسیوں خاکی اور بھورے رنگوں کو پہچانتے ہیں تو یوں کہہ سکتا ہوں کہ بے شمار لوگوں کی طرح میں بھی شکیلا بانو بھوپالی کے لیے عقیدت کا جذبہ رکھتا ہوں، اور محبت کا بھی۔